دوسرا نام آپ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا. یہ جو جس طریقے سے آتے جاتے تھے اور اپنی ایک طرح سے بکریوں کو لے کر آنا اور ایک روٹین میں جیسے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اور وہاں جا کر دونوں حضرات کو دودھ پہنچانا تاکہ ان کے کھانے پینے کی حاجت کو پورا کیا جا سکے. عامر بن فہیرہ عبداللہ بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے بھائی تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دودھ دینے والی ایک اونٹنی تھی تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چرانے کے لیے لے جاتے اور رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پھر چرانے کے لیے روانہ ہو جاتے. اس طرح کوئی چرواہا اس راز سے آگاہ نہ ہو سکا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے عامر بن فہیرہ بھی پہنچے. پیچھے پیچھے چل رہے تھے کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فٹ پرنٹس، مطلب ان کی سواری کے جو قدم کے نشان تھے، وہ بھی پھر عامر بن فہیرہ کو پیچھے چلایا جا رہا تھا تاکہ وہ اس کو مٹاتے چلے جائیں. یہ جو تھے برمعونہ کے ٹائم پر شہید کیے گئے تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرمعونہ کے والدین شہید کیے گئے اور عامر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کیے گئے تو عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کی لاش جو تھی آسمان سے اوپر اٹھائی گئی. میں نے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، پھر زمین پر رکھ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اس واقعے کی خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے. وہ جو ڈیڈ باڈی تھی اتنی اونچی اٹھائی گئی اور جبرائیل امین کے ذریعے اس کی خبر دی گئی. اور انہوں نے شہادت کے بعد، یہ جو صحابی تھے عامر بن فہیرہ جو کہ غلام تھے، شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور عرض کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کر دے، یعنی کہ ہمیں یہاں پر شہید کر دیا گیا ہے، آپ یہ خبر وہاں دے دیں. ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہوا. اللہ نے ان کی خبر مسلمانوں کو پہنچا دی. اسے بخاری نے روایت کی. پوری حدیث آ گئی کہ شہید ہو کر اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور سارے لوگوں کو ان کی خبر دے دی گئی. کیونکہ کچھ ایفرٹس ایسی ہوتی ہیں. اب دیکھیں انجام کتنا خوبصورت انجام ہوا، شہادت جیسا مرتبہ ملا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر آگے جو ہے یہ سفر جاری ہوتا ہے اور اب باقی رہے قریش. تو ان کے جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے نکل گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یعنی یہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیسے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کدھر کدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں اور آپ کا سپورٹ کون کون کر سکتا ہے. ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی. پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. بہت بڑی رقم یا قیمت دونوں کے سروں کی رکھ دی گئی. اس ٹائم کی سب سے بڑی قیمت تھی. یہ جو لائے گا، زندہ لائے مردہ لائے، یہ مسئلہ نہیں، بس لے کر آئے، اس کو ہر سر کے بدلے 100 اونٹ ملیں گے. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے اور اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا. آپ نے فرمایا ابو بکر
ایسے دو آدمیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس بارے میں آتا ہے کہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے، اور دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تلاش تو ہونی ہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی قیمت، اتنا بڑا انعام ان کے سر کا ملنے والا تھا۔ ہر بندہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور جتنی کوشش کر سکتا تھا، جتنے وسائل لگا سکتا تھا، اس نے اپنے وسائل لگائے کہ اس کے بعد پھر اتنا بڑا انعام جو ملے گا۔ کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ واضح ریفرنسز نہیں مل رہے تھے، تو پھر اس کو حدیث کے طور پر تو شامل نہیں کیا گیا، لیکن سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس تلاش میں جب جو لوگ آئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا تھا، تو اس نے ایسا جالا راتوں رات بن لیا تھا کہ آگ کی جو تلاش کرنے والے آئے تھے نا، جب انہوں نے اس مکڑی کے جالے کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے، یہاں تو پھر وہ نہیں آ سکتے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا جالا ہوگا، کیونکہ جتنا بڑا جالا ہوتا ہے نا، اتنا وہ پرانا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی تھی۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ جب وہ لوگ اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو جنگلی جو کبوتر ہوتے ہیں وہ اس پر منڈلا رہے تھے، تو جن پہاڑوں پر جنگلی کبوتر منڈلا رہے ہوں وہاں انسان نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو جنگلی کبوتر منڈلا رہے ہیں، یہاں پر یہ نہیں جا سکتے۔ اور کچھ لوگ اس کے باوجود بھی اتنے قریب پہنچ گئے تھے، کیونکہ ان کو چپا چپا مکہ کا چھان مارنا تھا، تو پہنچ تو گئے تھے کچھ لوگ، اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ ایک شخص نے وہاں پر مطلب نہ سوچتے ہوئے، یعنی کہ یہاں کوئی ہوگا، اس طرح اس کو ایسا لگا کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، اپنا ستر کھول کے پیشاب بھی کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اب اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو ایسا لگتا کہ ہم یہاں موجود ہیں تو یہ کبھی اپنا ستر ہماری طرف نہ کھولتا، تو یعنی اس کو شیور ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ لیکن اتنے قریب آ چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، یعنی آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اور یہ والے الفاظ جو ہیں انہوں نے جس انداز میں کہے تھے وہی انداز قرآن پاک میں آ گیا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر کا یہ ڈپریشن صحیح نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک تھا۔ اس سے ہرگز یہ کوئی مطلب نہیں لے سکتا کہ جو شخص ایمان والا ہو اس کو ٹینشن نہیں آ سکتی۔ مثلا اگر ہمارے سامنے سانپ آ جائے اور اگر ہمیں ڈر لگے تو کوئی یہ تھوڑی نہ کہہ سکتا ہے آپ کا کیسا ایمان ہے، آپ سانپ سے ڈر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو ظاہر ہے فطری خوف تو انبیاء کو لاحق ہوتا ہے، تو پھر عام مومنین کی تو بات پھر بعد میں آتی ہے۔ پھر مدینہ کی راہ میں اب جو ہے سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن اریقت لیثی وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص نے 3 دن تک راز فاش نہیں کیا۔ یہ کتنا قابل اعتماد شخص تھا، اس نے بتایا نہیں کسی کو، حالانکہ ہلچل مچی ہوئی تھی مکہ میں، ہر سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری تھی، لیکن اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو قیمت اس کی رہنمائی کس کو دی گئی، اس سے بڑی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی تھی، اس نے اپنا آپ بیچا نہیں۔ اب دیکھیں نان مسلم تھا لیکن ایماندار تھا، یعنی اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوچ فرمایا، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی گزرتا تھا، کوئی شاذ و نادر کوئی چلتا تھا، مطلب بڑا اننون راستہ عبداللہ نے چنا۔ اور یہی اس کام کے ایکسپرٹ ہونے کی علامت تھی، کیونکہ یہ وہ تمام خطرات بھانپ چکا تھا جو 3 دن مکہ والوں کے ہلچل سے اس کو محسوس ہوئے تھے۔
اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا. اور دیکھیں یہ بھی ہمت کا کام ہے کہ مسلسل سفر جاری رکھنا آسان نہیں ہے. اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک، تقریباً 1.5 دن تک یہ سفر چلتا رہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دشمن کے سامنے سے بچا رہے تھے. تو دشمن کے حملے سے خود کو بچانا، اس کے سامنے سے خود کو بچانا بھی اسوہ حسنہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے طور پر آپ لے سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے دشمن کے سامنے ہونے سے اور اس کے حملے سے خود کو بچائیں. جب راستہ خالی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر نے اس سے دودھ نکلوایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. پھر وہاں سے آگے چل پڑے. اور یہ ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے. قیس بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے تھے. اس موقع پر چرواہے سے ملاقات ہوئی اور اس سے دودھ مانگا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ دیتی ہو، البتہ ایک جوان بھیڑ ہے جو سردیوں کے آغاز میں حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس کا بچہ ضائع ہو گیا اور اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ. یہ ایک مختلف واقعہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چرواہا تھا جس کا ذکر آپ نے کتاب میں پڑھا، اور یہ ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے. کچھ آگے پیچھے ہوگا، اس بارے میں کچھ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلے ہوا تھا یا وہ پہلے ہوا تھا، لیکن دونوں ہی ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ اسے ہی لے آؤ. وہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دعا کی. اللہ نے اس کے خشک تھنوں کو دودھ سے بھر دیا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا یعنی دودھ نکالا. ابو بکر ایک برتن لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا. اس میں آپ دیکھیں تو تھوڑا فرق ہے. ابو بکر نے دودھ دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اب جب دوبارہ ایسا موقع ملا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اور اب سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. پھر جب وہ سیر ہو گئے، ان کا پیٹ بھر گیا، تو دوبارہ دودھ نکالا. اس مرتبہ چرواہے کو دودھ پلایا. تیسری مرتبہ پھر دودھ نکالا تو پھر خود پیا. یعنی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. چرواہا یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس نے عرض کی اللہ کے لیے مجھے یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ یعنی یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ ایسی بکری دودھ دے رہی ہے جس کا تھن بالکل خشک ہے. میں نے آج تک آپ جیسا شخص نہیں دیکھا. وہ چرواہا کہتے ہیں میں نے آپ جیسا شخص نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ وعدہ کرو کہ ہمارا ذکر کسی سے نہیں کرو گے. اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا، میں آپ کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فإنی محمد الرسول اللہ. چرواہا کہنے لگا اچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چرواہا نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے. مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا عمل آپ نے ابھی کیا ہے وہ صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے. اب میں آپ کا پیروکار اور اطاعت گزار ہوں. اسلام قبول کر لیا اس نے. ایک چرواہا جس کی نہ کوئی تعلیم تھی نہ اس کے پاس کوئی دنیاوی سٹیٹس تھا، لیکن اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ تو کوئی عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نبی کا معجزہ ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ابھی تم صبر کرو، موجودہ حالات اور حوادث کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. ابھی دین بہت مشکل حالات میں ہے. جب تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا. یعنی پھر تم ہمارے پاس آ جانا مدینہ. ٹھیک ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک چرواہا تھا کہ جس کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہجرت کے سفر میں ہوئی، اور آپ کی کتاب میں بھی ایک الگ واقعہ ہے.
پھر غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا. یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھیں. مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں. ادھر خیمے کے ایک گوشے میں یعنی کونے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا تھا. وہ بکری نہیں گئی کیونکہ وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی. اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اس کا دودھ نکالا تو اس قدر دودھ نکالا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جس سے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. یہ وہ بکری تھی جو ایک کونا پکڑ کے بیٹھی تھی، جس میں بالکل طاقت نہیں تھی، جو ریوڑ میں ساتھ نہیں چل سکتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ. اچھا، اس میں ایک غور طلب نقطہ کہ اس ہجرت کے سفر میں آپ کی خوراک کیا رہی؟ دودھ. مسلسل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی دودھ پی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو بھی پلایا. وہ آسودہ سیر ہو گئی اور اپنے ساتھیوں کو پلایا اور وہ بھی آسودہ سیر ہو گئے. تو خود بھی پیا اور دوبارہ برتن کو دودھ سے بھر دیا، یعنی دوبارہ دودھ نکالا آپ نے اور برتن بھر دیا. اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئی. جب معبد کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا. دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا. پوری ڈیٹیل کہ وہ کیسے تھے اور کیسے دکھتے تھے، کیسا بولتے تھے. آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے انداز کا اور اخلاق کا وہ نقشہ معبد نے کھینچا جو سالہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے نہ کھینچ سکے. یہ ایک عورت تھی، کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا زبردست انہوں نے تعریفی ایک کہہ سکتے ہیں کہ نقشہ کھینچا. معبد کا حلیہ مبارک جو ہے مشہور بھی بہت ہوا. اور وہ جو حلیہ مبارک ہے وہ کچھ ان الفاظوں میں ہے. معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ، میں نے وہ آدمی دیکھا اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا. حسن الخلق، چہرہ بڑا تابناک یعنی روشن. ملیح الوجہ، خوش اندام تھا. خوش اندام یعنی بہت خوبصورت جسم تھا. لم تعبہ ثجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ قسیم وسیم، موٹاپے کا عیب نہ تھا، دبلے پن کی خامی نہ تھی، حسن میں ڈھلا ہوا پیکر، بہت خوبرو. فی عینیہ دعج، سرمگی آنکھیں ایسی تھی جیسے سرما لگایا ہوا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب پلکیں بڑی گھنی ہوتی ہیں. وفی اشفارہ وطف، لمبی لمبی پلکیں. وفی صوتہ سحل، بھاری آواز یعنی روبدار آواز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. احور اکحل ازج اقرن، لمبے اور گھنے بال اور پیوستہ آئیبروز تھے. آئیبروز بھی بڑے شارپ اور اچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فی عنقہ سطع، لمبی اور چمکدار گردن. وفی لحیتہ کثافۃ، گھنی داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، داڑھی بڑی گھنی تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار، خاموش ہوں تو بڑے باوقار، یعنی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو بہت باوقار محسوس ہو رہے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعِلَاهُ الْبَهَاءُ، گفتگو کریں تو اٹھی ہوئی گردن اور پر رونق چہرے کے ساتھ. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جس سے بھی بات کرتے تھے تو بالکل اپنا چہرہ اس کی طرف رکھتے تھے. کسی کی بات سنتے بھی تھے تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے. حلو المنطقی، بڑا میٹھا کلام. فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، واضح الفاظ، گفتگو بہت متوازن، جچی تلی، صاف شفاف، کمی بیشی سے خالی. اس کی باتیں موتیوں کے لڑی کی طرح تھیں، یعنی جیسے کوئی موتی کی لڑی ہے. ابہ الناسی و اجملہ من بعید، دور سے دیکھنے سے، یعنی دور سے اگر کوئی دیکھے تو دیکھنے میں سب سے تابناک
وَأَحْسَنُهُ مِن قَرِيبٍ، اور قریب سے دیکھتے کوئی تو انتہائی حسین یعنی کامل نمونہ جمال، یہ بہت خوبصورت. ربعۃ لا تشنؤه عین من طول ولا تقتحمه عین من قصر، درمیانہ قد، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، نہ ٹھنگنا کہ نگاہ میں نہ جچے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائٹ تھی وہ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ لمبا کوئی ہوتا ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، اور بہت قد چھوٹا ہو تو وہ بھی دیکھنے میں جچتا نہیں ہے. پھر کہتی ہیں غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور سب سے بڑھ کر شاندار. لہو رفقاء یحفون بہ، رفقاء اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کے گرد سرکل بنائے رہتے تھے. ان قال استمعوا لقولہ، وہ کوئی بات کہتے تو دھیان سے سنتے. وان امر تبادروا لامرہ، وہ کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے تھے. محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، وہ بڑے محترم مخدوم، مخدوم کہتے ہیں حاکم کو، ومطاع، مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے تھے. ترشرو تھے، نہ کوئی فضول بات کرتے تھے. یہ ام معبد نے ایک ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا. آپ اس عورت کا جو دیکھنے کا انداز ہے اور جو غور و فکر ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اس حلیہ مبارک سے. اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ واقعی ایسا حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سالہ سال رہ رہے تھے وہ بھی نہیں بیان کر سکے جیسا ام معبد نے بیان کیا. پھر ان کے ہسبینڈ کو جب سارا انہوں نے بتایا تو وہ کہتے ہیں، ابو معبد بول اٹھے، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں. اچھا یہ جانتے تھے کہ اتنا جو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے یہ تو صاحب قریش ہیں. اتنی شہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. کہا جاتا ہے کہ غائبانہ طور پر یہ مسلمان ہو گیا تھا ابو معبد جو تھا. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک ایسی آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی تھی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا. اب ایک اناؤنسمنٹ تو ہوئی تھی، کس نے کی تھی نہیں پتا، کوئی اس صاحب آواز کو پہچان نہیں سکا. وہ کہہ رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حل خیمت ام معبد ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسى رفیق محمدی فیا لقصی ما زوی اللہ عنکم به من فعال لا تجار وسؤددی لیہنی بنی کعب مکان فتأتہم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی سلو اختکم عن شأتها وإنائها فإنکم ان تسألوا الشاة تشہدی. اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں. بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. جا کے ام معبد سے پوچھ لو کہ اس بکری سے دودھ کتنا نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، رسالت ہے، اس کی دلیل مل جائے گی. اور اگر تم چاہو تو بکری سے پوچھ لو، بکری بھی شہادت دے گی. اب یہ پورے کچھ اشعار تھے جو ایک آواز کے ساتھ سنوائے گئے، لیکن کس نے کہے اس بارے میں نہیں معلوم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیت سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا. جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا.
اس نے اٹھ کر فالگیری کی تو تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں. تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر فال ان کے مرضی کے مطابق نہ نکلتا تو یہ اس کو خیال نہیں کرتے تھے. ایسے عربوں کا یہ طریقہ تھا نا کہ فالگیری کیا کرتے تھے، جو کہ اسلامی شریعت میں صحیح نہیں، حرام ہے. لیکن یہاں اس طرح کی چیز محسوس بھی اس کو ہوئی تو بھی اس نے دھیان نہیں دیا. جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اونچی آواز میں قرات کر رہے تھے، قرآن پاک کی پڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے. اچھا، اس وقت ابو بکر صدیق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کا دشمن ہمارے پیچھے آ چکا ہے، اللہ کا دشمن ہمارے پیچھے آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جب وہ بہت قریب آ گیا، جیسے کہ آ رہا ہے کہ تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا. یہ بہت قریب آ گیا تھا سراقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے، صرف ہاتھ کے اشارے سے بد دعا کی تھی کہ وہیں وہ گھوڑا گرا اور گھٹنوں تک دھس گیا اور سراقہ جو تھے وہ گھوڑے سے گر پڑے. پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھواں جیسا غبار اٹھ رہا تھا. سراقہ نے پھر فالگیری کے لیے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا. اس سے اس پر زبردست روب طاری ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا. چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی. وہ لوگ ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور سفر جاری کیے ہوئے تھے، لیکن جیسے اس نے امان کی پکار لگائی وہ لوگ ٹھہر گئے. وہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور یہ خود کس ارادے سے آیا تھا. پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے. سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، ایک ایگریمنٹ سائن کروایا کہ میری جان بخشی ہوئی. عامر بن فہیرہ کو حکم دیا گیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان، قلم یا لکھنے کی چیز وغیرہ ساتھ رکھی تھی، کیونکہ اس کی ضرورت وحی کے لیے بھی پیش آ سکتی تھی. پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا کہ میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے. یوں تلاش کرنے والوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا. یہ جو وعدہ سراقہ نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اس نے پورا کیا. سراقہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد و متاع پیش کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایک تیر ہے، آپ اس کو گارنٹی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں فلاں مقام پر میرے اونٹ اور غلام ملیں گے، ان میں سے آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس میں سے لے لیں. آپ نے فرمایا مجھے تیرے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نہیں لی. یہ حدیث مسلم میں آتی ہے. سراقہ کو جو بھی کافر ملتا وہ اسے واپس لوٹا دیتے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سراقہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اتنا متاثر ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، کیونکہ معاف کر دیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو پروانہ امن لکھا گیا نا، یہ معاف کر دیا، کیونکہ جو حالت تھی سراقہ کی اس سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اب میری تو جان گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاف کیا تھا اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے یہ سراقہ، اور اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. اچھا، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض الوفات، آپ جب ایسے بیمار ہوئے تھے کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، اس وقت بھی یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سراقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات پوچھنا شروع. اچھا، یہ وہ صحابی تھے جو بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہیں اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوالات پوچھنا شروع کیے. کہتے ہیں میرے پاس سوالات ختم ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو. ان سوالات میں سے پھر میں نے ایک اور سوال ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھٹکے ہوئے اونٹ یعنی کسی اور کے اونٹ
اگر میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ملے گا، جبکہ وہ پانی میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کی۔ مثلا آپ پانی کا گلاس خود کے لیے بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، حالانکہ وہ پانی کا گلاس آپ نے اپنے لیے بھرا تھا۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بالٹی اپنے کاموں کے لیے بھرتے ہیں، پڑوس سے آ کے کوئی مانگ لیتا ہے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں تو اس کا اجر بہت ہے۔ اس طرح کی جو سوالات تھے وہ سراقہ بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ پھر راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اچھا، یہ ایسے بہترین مسلمان ہوئے، تقریباً 16 غزوات میں انہوں نے شرکت کی، بریدہ بن حسیب اسلمی نے، اور یہ اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوئے کہ یہ تو اسلام لاتے ہی لاتے ہیں، ان کی فیملی کے سارے گھرانے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ سب مسلمان ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور جو یہ صحابی تھے حضرت بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ بھی آ گئے تھے۔ ان کے قبیلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے۔ یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ادا کیے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے، اور دوسرا، قبیلہ غفار کو اللہ بخش دے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے ایک اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے سفر میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جاتے جاتے بھی لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دیتے جا رہے ہیں۔ پھر مقام عرج میں آپ کا گزر ہوا تو ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنا غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا، یعنی آپ کے ساتھ رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا لیکن عرج میں ہی قیام پذیر رہا اپنی ہی جگہ پر، لیکن اوس بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ شاید یہ اپنا کوئی کام کاج کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ پارچہ جات کہتے ہیں لباس کو، سفید رنگ کے لباس دونوں کو دیے، اور یوں سمجھ لیجئے مکہ سے مدینہ کے اس سفر میں جو آپ کے کپڑے استعمال ہوئے، اب مدینہ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نئے لباس کا بھی انتظام کر دیا، اور وہ بھی سفید رنگ کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا لباس پسند فرمایا کرتے تھے۔ دونوں ساتھیوں نے کپڑے پہنے۔ آج اگر ہم ہجرت کے سفر کو یہیں تک رکھیں، پھر انشاءاللہ قباء میں تشریف آوری کو اور مدینے میں داخلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔